ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، اسلام کی مختصر سی مدت کے اندر جو ترقی ہوئی اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلامی احکامات اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر عمل کرنا مسلمانوں نے اپنی زندگی کا یہ وتیرہ اور شیوا بنایا، اور اس راہ کے اندر انہوں نے کسی طرح کی کوئی رعایت نہ کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور کسی طرح کا کوئی حیلہ اور بہانہ اس راہ کے اندر انہوں نے درمیان میں آنے نہ دیا۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی رضا پر مر مٹنے کا جذبہ اور ہر فرمان خدا و رسول پر بلا چوں چرا کے عمل کا جو ان کے دل کے اندر جذبہ تھا، اسی نے مختصر سی مدت کے اندر اسلام کو بڑی اعلیٰ ترقیوں سے ہمکنار کیا۔ آپ اسلام کے دور اول کی تاریخ پڑھیں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کروڑوں سے متجاوز ہے، اس کے باوجود بھی دین متین کا وہ کام نہیں ہو پا رہا جو دین کا کام صرف چند سو اور چند ہزار کی تعداد کے اندر اسلام کے دور اول کے مسلمانوں نے کر کے دکھایا، اور مختصر سی مدت کے اندر احادیث کا ذخیرہ بھی جمع ہوا، قرآن کی تفسیریں بھی لکھی گئیں، تھوڑی سی مدت کے اندر اسلامی مملکت کا دائرہ بھی بڑا، بڑے بڑے ممالک اسلامی حکومتوں کے اندر شامل ہوئے، تھوڑی سی مدت کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی تعداد، اسلام کو ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں سے متجاوز ہو کر کے چلی گئی۔ ہر میدان میں، ہر فیلڈ کے اندر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں کام ہوا۔ تو آج وہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس زمانے میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ میں کام ہوا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ہماری اور آپ کی طرح ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، آج سنیں تو اس کے بعد میں وعدہ کریں تو وعدہ جو ہے وہ 10 سال تک پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مدینے کے کنارے پر تھا، وہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میرے گناہ کی معافی ہو جائے۔ اسلام نے جب اس کو جرم قرار دیا تو پھر جرم کا احساس ان کے دل کے اندر ایسا پیدا ہوا، مدینے کے کنارے کے اندر اگر ایک بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ اپنے گناہ کی معافی کے لیے دوڑ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا۔ آج ہم ہزاروں گناہ کریں اور علماء ان گناہوں سے روکنے کے لیے پوری کوشش بھی کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی بات کا کوئی اثر نہ تو ہمارے دلوں پر ہوتا ہے اور نہ ہمارے دماغ کے اوپر وہ کوئی بات جو ہے وہ کسی طرح سے اثر انداز ہو پاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وسلم نے جب فرما دیا کہ شراب اسلام کے اندر حرام ہے تو وہ قوم جو کھانے کے بعد میں پانی کی جگہ میں شراب پیا کرتی تھی انہوں نے شراب کے مٹکوں کو ایسے توڑ دیا جیسے ان کے ساتھ میں ہمارا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ ہی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ تھا اسلام کے اوپر عمل کا ان کا جذبہ۔ جب اسلام نے یہ حکم دیا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرو تو پھر عالم یہ ہو گیا کہ اگر رات میں مہمان گھر پہ آ جائے، کھانے کے لیے کھانا تھوڑا سا ہو تو پھر اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا جاتا اور بہلا پھسلا کے سلا دیا جاتا، چراغ بجھا دیا جاتا اور اندھیرا کر دیا جاتا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے اور ہم جو ہے وہ پاس میں خالی بیٹھے رہیں اور مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کا جذبہ۔ آپ دیکھیں حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام نے جب زنا کو حرام قرار دیا تو پھر عالم یہ ہو گیا ان سے زنا ہوا، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت غامدیہ آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، لیکن جب اس نے دوسرے دن پھر آ کر کے کہا اور پورے طور پر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زنا کا گناہ اس سے سرزد ہوا ہے تو پھر اس سے انتظار کے لیے کہا۔ جب بچہ پیدا ہوا وہ عورت پھر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، جب مدت پوری ہو جائے تب آنا۔ اور پھر جب بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، گود میں وہ بچہ لے کر کے آئی ہے، گود میں بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، پھر اس کو سزا دی گئی۔ اور جو ہے اس وقت آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت سے تنہائی کے اندر جب گناہ ہو جائے تو وہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی اس بات کو بھولتی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے، اور بار بار آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سزا دیں۔ اور آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کے اندر جب انصاف کا حکم دیا تو پھر انصاف کا یہ عالم بن گیا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمس کے شہر کو فتح کیے، کسی وجہ سے انہیں ہمس چھوڑ کر کے جانا پڑا تو آپ نے ہمس والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہم نے تم سے جو ٹیکس لیا تھا وہ اس لیے ٹیکس لیا تھا تاکہ ہم تمہاری حفاظت کریں، لیکن جو ہے وہ اب ہمیں کسی کام سے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے، ہم تمہارا ٹیکس تمہیں واپس کرتے ہیں۔ تو وہاں کے عیسائیوں نے رو کر کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ یہاں پر لے کر کے آئے۔ تو اسلامی تعلیمات پر اس دور کے لوگوں نے عمل کیا اور اس راہ کے اندر کوئی چوچرا نہیں کی۔ جب حکم آ گیا تو حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اسلام نے کہا زنا حرام ہے، پھر کوئی زنا کے قریب نہیں جاتا۔ اسلام نے کہا سود حرام ہے، لوگوں نے اپنے سود کے سارے معاملات کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ اسلام نے کہا شراب حرام ہے، کوئی پھر شراب کی جام کی طرف کبھی بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اسلام نے کہا کہ ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، تو پھر ایثار کا جذبہ لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر اتنا پیدا کیا کہ میدان جنگ کے اندر ایک شخص کی جان نکل رہی ہے، اس کو کوئی پانی پلانے آتا ہے، پاس میں کسی اور زخمی کی آواز آتی ہے تو مرنے والا مسلمان کہتا ہے کہ ایثار کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، پہلے مجھے پانی مت پلاؤ، وہ دیکھو کوئی میرے پاس میں کوئی اور تڑپ رہا اس کو پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس میں کوئی جاتا وہ کہتا میرے پاس میں کوئی اور زخمی ہے اس کو پانی پلاؤ۔ اس طرح دنیا سے چلے جاتے، انتقال ہو جاتا ہے، لیکن پانی نہیں پیتے، اپنے مسلمان بھائی کو پانی پینے کے اندر وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام نے کہا اپنے نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ تو جب اسلامی لشکر جب شام کے اندر داخل ہوا اور وہاں کے پادریوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو حسین عورتوں کے ذریعے ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا جائے، تو مسلمان جس راستے سے نکلنے والے تھے اس راستے پر انہوں نے حسین و جمیل عورتوں کو کھڑا کر دیا، تو مسلمانوں کے صفِ سالار نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب مسلمانوں سے فرما دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں۔ اسلامی لشکر کا صفِ سالار کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ پورا لشکر شہر سے گزر جاتا ہے لیکن کیا کسی کی مجال کہ کسی غیر عورت کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ یہ اسلام کی پوری تاریخ ہے۔ میں یہ تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات دیکھیں دور اول کے مسلمان اسلام کے نام پر کس طرح مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھتے تھے اور اسلامی احکامات کے اوپر عمل کا ان کے دل کے اندر کتنا جذبہ تھا۔ اور آج جو ہے وہ ہماری زندگی کا نظریہ بدل گیا، ہماری جو فکر وہ بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، ہمارے جو ہے وہ سمجھنے کے زاویے بدل گئے۔ آج جو ہے وہ اہل مغرب نے یہ نعرہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم آئے ہیں کچھ عیش کرنا چاہیے۔ آج
آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا ہے؟ اور یہ مغرب کا نعرہ اہل مغرب نے تو قبول ہی کیا، مسلمانوں کے دل و فکر کے اندر بھی یہ نعرہ اتنا جو ہے وہ رچ بس گیا کہ آج مسلمان بھی اس نعرے کی زد میں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شراب حرام ہے، لیکن جب اہل مغرب نے کہا کہ دنیا عیش کرنے کی جگہ یہاں پہ عیش کرنا چاہیے، تو مسلمانوں میں شراب بھی عام ہو رہی ہے، سود کا بازار بھی گرم ہے، گالی گلوچ کا بازار بھی گرم ہے، زناکاری بھی عام ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے بدنگاہی، بے پردگی اور یہ سارے گناہ جو عام ہو رہے ہیں، یہی مغرب کی ایک فکر ہے کہ آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا ہے۔ حالانکہ اہل ایمان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں عیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں پلٹایا جائے گا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں دنیا میں بیکار پیدا کیا گیا ہے، تمہیں دنیا کے اندر اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے، اور اللہ نے موت اور زندگی کا فلسفہ جو تمہارے سامنے رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ لیکن آج جو ہے وہ مسلمانوں کی زندگی کا عجیب ڈھرا بن چکا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کا جو قیمتی وقت ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ اہل ایمان ابتدا اسلام کے اندر اپنا جو وقت انہوں نے تھوڑا سا کام میں لگایا، چند ہزار لوگوں نے اپنا وقت کام میں لگایا تو پوری دنیا میں اسلام چھا گیا، اور آج ہم کروڑوں اربوں لوگ ہو کر بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اسلام کا جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ المصائب کثیرہ وعظم المصائب ذہاب الوقت بلا فائدہ، مصیبتیں تو بہت ساری ہیں لیکن فرماتی ہے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا قیمتی وقت بغیر کسی کام کے، فضول کاموں کے اندر بغیر کسی فائدے کے ضائع ہو جائے۔ تو آج یہ بڑی مصیبت ہمارے درمیان آئی ہوئی ہے کہ ہمارا وقت فالتو کاموں کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ ایک بار رستم ایران نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ تم جاؤ اور مدینہ منورہ کے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر کے آؤ، یہ قوم مسلم اتنی تیزی کے ساتھ میں آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ رستم ایران کا جو جاسوس تھا مدینہ منورہ میں آیا، اس نے مسلمانوں کی راتوں کا بھی جائزہ لیا، مسلمانوں کے دنوں کا بھی جائزہ لیا، اس نے پوری جو ہے وہ پورے طور پر گہری نظر سے جب جائزہ لے لیا، اور جائزہ لے کر کے جب واپس گیا ایران تو اس نے وہاں جا کر کے یہ بتایا تھا کہ میں مدینہ گیا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو میں نے وہاں پہ یہ پایا کہ ان کی راتیں عبادت میں بسر ہوتی ہے اور ان کے دن اسلام کا جھنڈا اٹھا کر کے باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان میں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رات میں بھی کام کرتے ہیں، دن میں بھی کام کرتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن کے اندر اسلام کی خدمت اور اسلام کے پرچم کو اٹھا کر کے اپنی جانوں کی قربانی تک دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آج اگر ہمارا کوئی جائزہ لینے کے لیے آئے کہ یہ قوم مسلم آج اس دور میں کیا کر رہی ہے، تو آپ خوب اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی رپورٹ بنا کر کے لے کے جائے گا تو پورے 24 گھنٹے کی رپورٹ کے اندر اگر کوئی نظر آئے گا تو بعض لوگوں کی زندگی میں کچھ نمازوں کا جو ہے وہ وقت گزرتا ہوا نظر آئے گا، اور زیادہ تر ایسے نوجوان ہمیں ملیں گے جن کا دین کا جو خانہ ہے پورا کا پورا خالی نظر آئے گا۔ اگر کوئی رپورٹ تیار کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ 4-5 گھنٹہ وہ موبائل کھیلتے ہیں اور 3-4 گھنٹہ روڈ پر بیٹھ کر کے گپے مارتے ہیں، اور پھر 2-3 گھنٹہ جو ہے وہ فالتو جو ہے وہ اپنے وقت کو ادھر ادھر گھوم کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ کا دین کا کام 24 گھنٹے میں کتنی دیر کرتے ہیں؟ کا بالکل 0 کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا اپنا حال ہو چکا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ وقت جتنی تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے، آنے والے وقت کے اندر ہمارے لیے بڑے فتنے لے کر کے آ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا
اور یہ بات میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نا کہ بیماری ایک ہی ہے اور جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوگی تب تک یہی دوا چلتی رہے گی، کیونکہ یہ بیماری ہماری قوم کے اندر تک داخل ہو چکی ہے، روحوں کے اندر اتر چکی ہے کہ ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی کیا ہے؟ یہی سانسوں کا مجموعہ ہے، جب سانسیں ختم ہو جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما نعد لهم عدا، ہم ان کی گنتی پوری کر۔ گنتی کے مراد کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گنتی سے مراد ہے سانسوں کی گنتی، یعنی ہماری سانسوں کی گنتگی چل رہی ہے اور اسی گنتی کے پورے ہونے کے بعد میں موت ہمارے پاس میں آنی ہے۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آج حالات بڑے خراب ہیں، آج ہماری سنوائی نہیں ہوتی، آج مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، ہمارے کاروبار ختم ہو رہے، ہم سب کچھ تو کہتے ہیں لیکن اس کا جو ریزن ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کی جو جڑ ہے وہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہے۔ اس کی جڑ قرآن و سنت کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اچھے حاکموں کو مسلط کرتا ہے، اچھے لوگ ان پر حکومت کرتے ہیں اور اچھے لوگ ان کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو شریر لوگ ان پر حکومت کرتے ہیں، شریر لوگ ان کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ پڑھی وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یعنی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے بتایا کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے، جو بھی بلا تمہارے اوپر ٹوٹتی ہے، جس پریشانی کے اندر بھی تم لوگ مبتلا ہوتے ہو اور جس کسی مشکل وقت کے اندر تم گرفتار ہوتے ہو، اس کی وجہ یہی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے یہ مشکلات، بلائیں، آفتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس فرمان کے اندر یہ ریزن ہمیں بتا دیا کہ آج جو کچھ بھی پریشانیوں کا جو اس کا سبب ہے، وہ سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ اور یہ بالکل صاف سی بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو ہے وہ ناراض ہے، اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، امام بیقی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا اس کو، کہ ایک بار بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اس کا پتہ لگانے کا آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، اے پروردگار عالم، یہ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تیری رضا کا پتہ کیسے چلے گا، تیری ناراضگی کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری رضا کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو میری رضا کا پتہ یہی ہے کہ تم دیکھ لو کہ تمہارے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر تمہارے اوپر اچھے لوگ حکومت کر رہے ہیں تو تم سمجھ جانا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور تمہارے اوپر اگر حکومت کرنے والے لوگ اگر اچھے نہیں ہیں، شریر لوگ ہیں، تو تم سمجھ جانا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کیا ہم اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتے؟ آج سب جانتے ہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ کتنے ایماندار ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، کتنے انصاف پسند ہیں، اور کتنا ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ میں نیکی کے سلوک کرنے کا جذبہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو پھر یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے رب ہم سے ناراض، اور اس ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر برے لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ لیکن ایک بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے، اللہ کی ناراضگی کو جانتے ہوئے بھی ہم لوگ بڑی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر باپ ناراض ہو جائے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اگر ماں ناراض ہو جائے تو بندے کا دل کہیں پر نہیں رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے کسی کو کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کریں۔ اور اگر اس کے بعد میں جب علماء کرام اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آؤ دین کی طرف آؤ اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو دین پر لگاؤ، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان علماء کی تو بس یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس طرف زیادہ توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، میں یہ سچی بات آپ سے کہتا ہوں کہ علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو باتیں بھی آپ سے کہہ رہے ہیں وہ باتیں اتنی سچی ہیں، اس کی سچائی کا پتہ
آپ کو آج چلے یا نہ چلے لیکن کل ضرور پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے جو احساس ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کے اندر جب احساس ہوتا ہے تو خود سمجھ جایا کرتا ہے۔ حضرت ایک تابعی ہے حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں کوئی ایک بہت بڑا رئیس تھا، اس کی اہلیہ، اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، تو ہر دور کے اندر شریر لوگ تو رہتے ہی ہیں اور اللہ والوں کا امتحان کرنے کو ان کا جو ہے وہ ان کا سر چڑھتا ہے۔ تو ایک بار اس کے دماغ میں بھی یہ آیا کہ میں حضرت عبید ابن عمیر کا امتحان لوں۔ اپنی حسین و جمیل بیوی کو اس نے بنا سوار کر کے حضرت عبید ابن عمیر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا جو ہے وہ اچھے اچھوں کو پھنسا لیتی ہے، وہ حضرت عبید ابن عمیر اگرچہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں لیکن آج وہ پھسل جائیں گے۔ جب حضرت عبید ابن عمیر کے پاس میں اس دور کی وہ حسینہ پہنچی ہے اور پہنچ کر کے جب اس نے گناہ کی دعوت دی، حضرت عبید ابن عمیر نے ایک ہی بات کہی، یہ بتاؤ اگر آج تم نے یہ گناہ کیا اور کل جب تم دنیا سے جاؤ گی تو یہ گناہ تمہیں اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس نے کہا مجھے دنیا سے جانے کے بعد تو گناہ اچھا نہیں لگے گا۔ کہا کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس نامہ اعمال میں یہ گناہ تمہارا لکھا ہوگا اور تم دیکھو گی تو تم کو اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں اچھا لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ گناہ تمہیں موت کے وقت بھی نہیں پسند آئے گا، مرنے کے بعد نہیں پسند آئے گا، نامہ اعمال قیامت میں جب تمہیں دیا جائے گا تب تمہیں پسند نہیں آئے گا، تو ایسے گناہ کے اندر تم کیوں گرفتار ہوتی ہو؟ بس اس اللہ کے نیک بندے نے یہ ایک بات کہی تھی، اس کے دل پہ اتنا اثر پڑا، بعد میں جو وہ پلٹ کر کے گئی تو اتنی نیک بن گئی، اتنی نیک بن گئی۔ اس کا شوہر کہا کرتا تھا پہلے میری ہر رات شب زفاف ہوا کرتی تھی، میں اپنی بیوی کے ساتھ میں خوشی خوشی زندگی گزارتا تھا، لیکن میں نے عبید ابن عمیر کے پاس میں جب سے اپنی بیوی کو بھیجا ہے اب میری بیوی کی پوری رات عبادت میں بسر ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی ولیہ بن گئی ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے جو اس عورت کے دل میں پیدا ہوا۔ اگر وہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کیا ہم کو مرنے کے وقت اچھا لگے گا، اور یہ سب ہمیں موت کے بعد میں جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تب اچھا لگے گا، اور سب جانتے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں لگے گا، تو یہ احساس آج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا، سردی کا موسم ہے اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اتنی سردی میں تجھے پسینہ؟ کہنے لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ دیوار کو جب میں نے دیکھا تو اسی دیوار کے پاس میں نے ایک گناہ کیا تھا، مجھے وہ اپنا گناہ یاد آ گیا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ایک گناہ کا احساس اگر بندے کو ہو جائے تو سردی میں پسینہ آ جاتا ہے، اور اگر بندہ بالکل غافل ہو جائے تو پھر ہزاروں تقریریں بے اثر ہیں، ہزاروں کتابیں بے اثر ہیں، اور کسی کا وعظ اور کسی کی نصیحت کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ آج جو ایک بڑی بلا جو ہمارے درمیان آئی ہوئی ہے کہ ہماری جو قوم کی بچیاں ہیں، خاص طور سے جو کالج سے وابستہ ہیں، وہ غیروں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہیں، بہت ساری بچیاں دین بیزار ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بے پردگی اور بے حیائی ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ اس حوالے سے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کی اصل وجہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے پاس میں کالج کی تعلیم تو ہے لیکن دینی تعلیم انہیں پتہ نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت ایسے ماحول میں کی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ دین کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، ہماری بچیاں دینی ماحول کے اندر تربیت نہ پا سکی تو وہ آگے جا کر کے غلط راستے کو اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ خود صحیح رہے، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھے، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کرے اور دینی تربیت ان کو دے تو کبھی بھی اس طرح کے واقعات ہماری قوم کے اندر پیش نہیں آئیں گے۔ ایک گھرانہ بڑا شریف گھرانہ تھا، اس گھرانے کے اندر اللہ کی مرضی سے کچھ غربت کے دن آ گئے اور غربت کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ کھانے کے جو ہے وہ باندھے پڑ گئے۔ اس وقت جب کوئی راستہ نظر نہ آیا، اس خاندان کی ایک شریف عورت باہر نکلی اور اس ارادے سے باہر نکلی کہ میرے گھر میں جب کسی طرح سے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اب میرے پاس میں اور کچھ تو نہیں ہے، میں غلط کام کر کے بھی کچھ پیسہ لا کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتی ہوں۔ وہ نکلی، صبح سے لے کر کے رات تک بھٹکتی رہی لیکن کسی مرد نے اس کی طرف ایک بار نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ شام کو جب پلٹ کر کے آئی اور اسے اپنے گھر میں اپنے باپ سے جب بتایا، میں نے جب بھوکمری دیکھی تو میں پریشان ہو کر کے ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئی تھی، لیکن اتنی بدماشی کے ماحول میں بھی کسی نے میری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ تو باپ نے کہا تھا بیٹا اگر تم ساری زندگی گھومتی رہو گی
تب بھی کوئی تمہاری طرف بری نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ تمہارے باپ نے کبھی کسی غیر عورت کی طرف بری نظر نہیں اٹھائی ہے۔ جب تمہارا باپ نیک ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کی بچیوں کی حفاظت غیب سے فرمائے گا۔ آج ہماری نگاہیں آوارہ ہیں، ہم خود گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ایسے حالات بن رہے ہیں، اور اس طرح سے جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں، ہم خود نیک بنتے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرتے، تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کی طرف کوئی غلط نظر اٹھا کر کے دیکھتا۔ عزیزان مکرم، یہ حالات ہمارے دلوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور ہمیں جگا رہے ہیں۔ ہمیں ان حالات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج خود نہیں بدلیں گے تو پھر قدرت کا قانون ہے، جو خود نہیں بدلتا ہے اسے حادثات بدلتے ہیں، انہیں زمانے کے واقعات بدل دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر کوڑا بن کر کے پڑتا ہے، اور ان کے لیے پھر بھاگنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ آج میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا، آپ کی زندگی کا جو قیمتی وقت ہے اسے کام میں لائیں۔ موبائل پر فالتو گیم کھیل کر کے یا فضول کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ جوانی کی بہاروں کو نیک کاموں میں لگا کر کے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لوگوں نے لکھی، بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں لوگوں نے لکھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کے ایام کو کام میں لگایا، بارگاہ غوثیت، مقام غوثیت کے اوپر فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ غیث نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کے ایام کو اللہ کی راہ میں جب لگا دیا تو سلطان الہند کا خطاب جو ہے وہ پا کر کے سرفراز ہوئے۔ آج اگر ہم بھی دین کے کاموں میں لگ جائیں، ہم غوث پاک نہیں، غوث پاک کے غلام تو بن سکتے ہیں، ہم غریب نواز نہیں بن سکتے، غریب نواز کے غلام تو بن سکتے ہیں۔ جو کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے ان کے غلام بن کر کے ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے دین کی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہمارے بزرگ جو کر کے گئے ہیں، آج وہی اجالا جو نظر آ رہا ہے بس ان کے کاموں کا اجالا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو کام میں لگایا۔ آج اہل سنت و جماعت کا جتنا اجالا نظر آ رہا ہے اس میں اعلیٰ حضرت سرکار کی قلم کی جو ہے وہ سیاہی شامل ہے۔ تو اگر ایک بندہ محنت کر دے تو اتنا اجالا ہو جائے۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک ایک گھنٹہ دین کے کاموں میں لگا دیں تو دیکھو پھر دین کیسے اوپر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے بوڑھوں کو شعور عطا فرمائے۔ اور بوڑھوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہو گیا، جب میں واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھتا ہوں ہمارے بوڑھے ڈی پی پر اپنا جو ہے فوٹو لگا کر کے رکھے ہیں، میں سوچتا ہوں یہ اپنی جوانی پتہ نہیں بچا کر کے لائے یا نہ لائے، لیکن اپنا بڑھاپا یہ لوگ ضرور خراب کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ۔ اب تمہارے پاس میں بچ کیا گیا ہے؟ کیا اب یہی رہ گیا کہ تم ویڈیو شیئر کرو، فوٹو جو ہے اپنے کھینچ کر کے جو ہے وہ بھیجو کہ میں یہاں پہ کھانا کھا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں؟ اپنی جوانی تو پتہ نہیں تم نے کس انداز کے اندر گزاری، اب کم سے کم اپنے بڑھاپے پہ رحم کرو، اپنا بڑھاپا اچھا گزار دو۔ اب زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کب آپ کا اعلان ہو اور کب آپ کی جنازے کی نماز جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ لوگ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی صفیں خالی ہو گئی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے پورا ایک جو ہے وہ معاشرہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ لہذا میں اپنے جوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، اپنے بوڑھوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، وہ اپنے وقت کو کام میں لائیں، اچھے کاموں میں لگیں، اور اگر موبائل وغیرہ کا استعمال کرنا بھی ہو تو اچھے نیک کاموں کے لیے استعمال کریں اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ محمد رئیس کی طبیعت علیل ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور بھی کچھ حضرات کے دعاؤں کی درخواستیں ہیں، دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل سنت و جماعت کو شفائے کلی عطا فرمائے، شفائے تام اور شفائے عاجل عطا فرمائے۔ ہر بیماری اور ہر پریشانی بلا سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔